अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, शाम बख़ैर। शाम तो नहीं, खैर अब रात हो चुकी है, लेकिन फिर भी अब रात बख़ैर भी पता नहीं कहते हैं या नहीं कहते, ये मुझे नहीं पता। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रात बख़ैर को हम शब बख़ैर कहते हैं, और हमारे यहाँ शब बख़ैर का मतलब होता है टाटा बाय बाय, अब हम सोने लगे हैं। तो अगर हमने सोना ना हो, कोई काम की बात करनी हो, तो क्या हम तब भी शब बख़ैर कह सकते हैं? ज़रा ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। आज के आम इंसान शो में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ आज भी हमेशा की तरह मौजूद हैं मोहतरम मुनीर हुसैन दुग्गल साहब। कैसे हैं सर? आपकी तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी बिल्कुल ठीक। आप फरमा रहे थे कि शब बखैर तो आमतौर पे हम बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे यहाँ सोने के लिए यूज होता है कि जब हम सोने के लिए जा रहे होते हैं तो एक दूसरे को शब बखैर बोल कर जाते हैं। इंग्लिश में इसको गुड इवनिंग कहते हैं आमतौर पे। और जी मैं अगर हम इसको सही उर्दू में कहा जाए तो फिर ये तीसरा पहर चूंकि शाम को होता है और उसके बाद उतना ही चौथा पहर पीछे रह जाता है, तो इसको सह पहर भी कहते हैं। लेकिन अभी टाइम थोड़ा सह पहर से आगे हो गया है इस वक्त। थोड़ा सा अगर इससे पहले हो, यानी 3-3 घंटे के चूंकि पहर होते हैं, तो उसको सह पहर कहते हैं। पंजाबी में इसको लौडेला कहते हैं जी। शाम अच्छा। वेला, लौडेला, असर के टाइम के आगे पीछे जो वक़्त होता है। तो थोड़ा-सा जो कि हम उससे आगे आ गए हैं, अब हम इशा के टाइम पे आ गए हैं और अब तकरीबन चौथा पहर शुरू हो गया है। तो चौथे पहर का कोई भी मुनासिब सा नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के शो की इब्तिदा हम इस बात से कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग घंटे पूरे करते हैं, ड्यूटी के आवर्स पूरे करते हैं और काम पूरा नहीं करते। ये अक्सर देखा गया है। बहुत ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको उनके एम्प्लॉइज या कंट्रैक्टर्स या मुलाजमीन, जो भी उनको कह लें, जिनके साथ जिनसे उन्होंने काम लेना होता है, वो अपना काम पूरा कर लें। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, मैंने क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी ज़िंदगी में काफ़ी की है, मिस्त्री मजदूरों के साथ मेरा राब्ता रहा है, एएचआर में काम किया है, तो वहाँ पे मुलाजमीन के साथ एक वाबस्तगी रही है। तो मैंने देखा कि वो घड़ी का जो है ना, वो डायल देखते रहते हैं मुसलसल, और लो जी अब 5 हो गए तो अब हम जा रहे हैं। तो जैसे ही 5 बजते हैं तो उनकी जो घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं दिमाग में, और फिर वो वहीं पे हर चीज फेंक फूंक के और भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है कि हमने वो खुद से कैलकुलेट नहीं करते, यानी उनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। तो हम ये नहीं देखते कि हमने आज जो कमिट किया था, इतना काम एस्टिमेटेडली होना चाहिए था, क्या वो हुआ? अगर वो कहीं उसमें कोताही रह गई है तो हम आधा घंटा ऊपर लगा के उस काम को कर दें। तो ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी वजूहात जानने के लिए हम जाएंगे मुनीर हुसैन दुग्गल साहब के पास और उनसे पूछेंगे कि आपके तजुर्बात जो हैं वो क्या कहते हैं। जी बिल्कुल राजा साहब, आपने नौकरी पेशा दिहाड़ीदार लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है आज। ये हकीकत है कि हम सोचते यही हैं, जैसे आम जॉब करने वाले का काम कि 9 टू 5, और वो इसके एक जुमला बोला जाता है कि 9 टू 5 नहीं, 9 और 5 पे काम किया जाता है। बीच वाले घंटे जो होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, किस तरह से गुजारा जाए। कुछ चाय पी के, कुछ गपशप लगा के, कुछ अपनी नमाजें आगे पीछे पढ़े या ना पढ़े, दफ्तर के टाइम पे पढ़नी है, और कुछ खाना खा के, और फिर इतना करते करते टाइम पीछे वो थोड़ा सा रह जाता है, तो फिर सोचते हैं आज तो टाइम थोड़ा ही रह गया है, अब छुट्टी होने वाली है तो कल काम करेंगे। तो गोया ऐसे करते करते ही 9 भी बजते हैं और 5 भी बजते हैं। बीच वाले जो घंटे काम के हैं वो नहीं होते। हकीकत कही आपने, ऐसा ही है।
دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان دوسروں کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہے، لیکن خود کو سمجھانا بڑا مشکل ہے انسان کے لیے۔ یہ بات بھی کہ ہم جو ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ بھی خود کو سمجھانا منوانا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ بھائی میاں تم نے کام نہیں کیا تم نے گھنٹے پورے کیے ہیں، تم آئے ضرور ہو 9 بجے اور 5 بجے جا بھی رہے ہو، نماز کے ٹائم پہ بھی آپ ٹائم پہ اٹھ گئے ہو، لنچ کے ٹائم پہ بھی ٹائم پہ اٹھ گئے ہو، لیکن بیچ میں جو کام کرنا تھا، چاہے وہ 2-3 گھنٹے کے لیے ہی کرنا تھا، وہ آپ نے پراپر نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان چیزوں سے کوئی منع نہیں کرتا، نماز پڑھنے سے آپ کو، لنچ کرنے سے منع نہیں کرتا، مارننگ ٹی جو دفاتر میں ہم لیتے ہیں 9:30-10 بجے، کبھی کسی نے کہا نہیں لو، لنچ کے بعد آ کے جو ہم چائے 3 بجے پیتے ہیں، کبھی کسی نے منع نہیں کیا پینے کو، لیکن یہ سب کچھ کے بیچ میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ ہمارا کام ہے، اس کا حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ اگر ہم وہ مین انگریڈینٹ پورا نہ کریں تو پھر وہ دن دور نہیں ہوتا جس دن ہمیں اس جاب سے، اس کام سے، اس ورک سے، اس دہاڑی سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ٹائم پہ آتا رہا ہوں، ٹائم پہ جاتا رہا ہوں، پورا ٹائم دیتا رہا ہوں، بلکہ کئی دفعہ میں نے زیادہ ٹائم بھی دیا، تو بھائی آپ نے گھنٹے ضرور دیے لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ اس کے آدھے گھنٹوں میں بھی اگر پراپر کر لیتے تو آپ کے لیے یہ مسئلہ آج نہ آتا۔ بات یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان چیزوں کو صحیح مینج نہیں کر پاتا کہ میں اگر تھوڑی دیر بھی ٹائم کو بیچ میں مینج کروں تو ٹائم کام ہو جانا چاہیے۔ اگر کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے جو بھی ادر ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نہیں آپ کو پوچھتا ہے، اور اگر کام نہیں ہوتا، پرفارمنس نہیں ہوتی جو ایٹ دا اینڈ نظر آنے والی چیز ہے، تو پھر آپ گھنٹے جتنے بھی لگا لیں وہ کارآمد نہیں ہوتے۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ ہمارے ہاں جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کام کو کام سمجھتے ہی نہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کام ڈھونڈتے ہیں مگر کام کرتے نہیں ہیں۔ ہم کام ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کام کو کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ کام کو ہمیشہ ٹال مٹول اور اس میں ہر وہ چیز شامل کی جو ہماری ذاتی ضرورت کی چیز ہے، ذاتی نفع نقصان کی چیز ہے، اس کو تو ہم نے اپنی جاب کے دوران بھی اس کا حصہ بنا لیا، لیکن جاب کو جو ہے وہ ہم نے پش پست ڈال دیا، اور اس کے نتیجے میں وہ جو برکت ہے ہمارے اسلام میں، مذہب میں کہ برکت ہوتی ہے، وہ برکت اٹھ گئی ہے، اب وہ برکت نہیں ہوتی، نہ کام کرنے والے کے ہاں اور نہ ہی جس کا کام کر رہے ہیں اس کے ہاں، کیونکہ دونوں کی نیتوں میں فرق آ گیا ہے۔ جو امپلائر ہے اس کی نیت میں یہ فرق آیا ہے کہ میں نے اس کو اس فکس اماؤنٹ سے زیادہ نہیں دینا، کسی صورت نہیں دینا، زیادہ سے زیادہ خود سمیٹنا ہے۔ تو ادھر جو ورکر ہے اس کی نیت میں یہ فرق آیا ہے کہ اس نے سوچ لیا ہے کہ میں نے بھی کام اتنا ہی کرنا ہے جتنا مجھے کرنا چاہیے پاکستانی سماج کے مطابق یا پاکستانی مائنڈ سیٹ کے مطابق۔ تو یہ جو ہم اخلاقی طور پر اپنے ڈیوٹی آرز کے درمیان کہیں کال سن لیتے ہیں، کہیں ہم خوش گپیاں لگا رہے ہوتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ، کہیں ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم گانے گا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم نان سیریس ایٹیٹیوڈ اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں ہم نماز پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں بیچ میں، کہیں ہم کوئی اور کھانا کھانے بھی چلے جاتے ہیں، غیر ضروری واش روم بھی استعمال کر لیتے ہیں، غیر ضروری طور پر کھڑے ہو کے پانی پینا بھی شروع کر دیتے ہیں اور سانس لینے کے بہانے بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ اصولی طور پر جب آپ نے ایک کانٹریکٹ کر لیا
کہ ہم نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو اس 8 گھنٹے کے اندر یہ تمام کام جو ہیں وہ بنیادی طور پر ممنوع ہونے چاہیے انٹل انلیس کہ ہم ان کو کانٹریکٹ میں شامل کر لیں کہ میں آدھا گھنٹہ پانی پیوں گا، 2 گھنٹے گپیں لگاؤں گا، 3 گھنٹے جو ہے وہ واش روم میں گزاروں گا اور آدھا گھنٹہ نماز بھی پڑھوں گا. یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے کانٹریکٹ میں لکھ لیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری برکت کے خلاف جاتے ہیں یہ کام، اور پھر برکت ناراض ہو جاتی ہے. برکت ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر اس ملک کا، اس معاشرے کا، اس قوم کا کچھ باقی نہیں رہتا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل زبردست رائے صاحب، اپنے بہت پیاری بات رائے صاحب کی ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ جس کام کے لیے ہم نے وقت بیچا ہوا ہے، ایک سرٹن ٹائم بیچا ہے، تو اس وقت کے انگیسٹ ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو اگر تو وہ ایگزیکیوٹ آپ میں ایسی کیپیبلٹیز ہیں کہ گھنٹے کی بجائے آپ آدھے گھنٹے میں کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے امپلائر کو بھی کوئی آپ کے فرق نہیں پڑتا اور آپ کے کام کا خرچ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ اتنے ایفیشینٹ ہیں. تو پھر آپ اپنا باقی کا آدھا گھنٹہ آپ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں پلیئر میں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ڈیڈ لائن سیٹ نہیں کرتے اور آپ وقت کا ضیاع کرتے ہیں تو وہ پھر یقیناً وہ دن دور نہیں ہوتا جب آپ کو پشیمانی ہوتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ جو آپ ہی کا بویا ہوا بیج ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اکثر اوقات جو امپلائر آپ کا ہوتا ہے وہ بھی اس چکر میں ہوتا ہے کہ آپ سے دے کم سے کم اور میکسیمم نکال لے آپ کو اجرت کم سے کم دے اور آپ سے بینیفٹ زیادہ سے زیادہ لے. یہ ایک ہیومن سائیکی ہے آن بوتھ ہینڈ. لیکن بیسٹ کمبینیشن کیا بنتا ہے؟ بیسٹ یہ بنتا ہے کہ جو امپلائر ہے وہ یہ سوچے کہ یہ میرے امپلائی جو ہیں ان کے چولہا جلانا میری ذمہ داری ہے، تو میں ان کو درجن 12 کی نہیں 13 کی دوں، میں ایک کنو ان کو زیادہ دوں تاکہ یہ خوش ہوں، ان کو ذہنی طور پہ کوئی پرابلم نہ ہو، ان کے گھر کے جو فائنینشیل میٹرز ہیں، جو کچن کے معاملات ہیں، وہ صحیح طرح سے مینج ہوتے رہیں. یہ ان سوچوں میں نہ کھوئیں بلکہ میرے کام کی طرف دھیان کیا کریں گے پھر زیادہ. اور جو نوکری کرنے والا ہے، جو امپلائی ہے، اس کا یہ خیال ہو کہ یار یہ کمپنی چلے گی، کمائے گی تو مجھے بھی دے گی. موسٹلی میں یہ اگزامپل دیا کرتا ہوں دوستوں کو کہ ایک کوا ہوتا ہے، وہ ایک درخت پہ رہتا ہے، ایک برانچ پہ اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوتا ہے. تو جنگل میں بادشاہ سلامت کا کچھ گم جاتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے سب جانوروں کو کہ بھائی بھاگو دوڑو، میرا جو بھی گما ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں تو سب جانور بھاگتے دوڑتے ہیں کیونکہ بادشاہ سلامت کی تو بات سب مانتے ہیں نا. تو وہ کوا جو ہوتا ہے نا وہ بڑے سکون سے اپنی بیٹھا ہوتا ہے شاہ کے اوپر. تو ایک آتا ہے دوسرا کوا، چڑیا، کوئی بھی دوسرا پرندہ اس کو آگے کہتا ہو ہیلو، بادشاہ سلامت نے اعلان کیا ہوا ہے کچھ گما ہوا ہے اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو تجھے کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں جی یہ برانچ میری ہے، میں اس کا برانچ مینیجر ہوں آفٹر آل، تو میں اپنی برانچ میں بیٹھا ہوں، مجھے کون کوئی پوچھ سکتا ہے. یہ دعویٰ آپ تبھی کر سکتے ہیں جب اس بزنس کو آپ اپنا بزنس سمجھتے ہیں، اس کے نفع نقصان کو اپنا نفع نقصان سمجھتے ہیں. کیونکہ اسپیشلی پرائیویٹ آرگنائزیشن کی میں بات کرتا ہوں، جو ہمارے سرکاری اداروں میں ہو رہا ہوتا ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ ہم علیحدہ سے ایک بات کریں گے اس کے اوپر. تو جو میں ان اداروں کی بات کرتا ہوں جہاں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، پروفٹیبلٹی میٹر کرتی ہے. تو وہاں اگر سال کے بعد پروفٹیبلٹی نکالی جائے اور آپ کی پروفٹیبلٹی نہ بنے تو پھر 1-2 سال ہی آپ کو برداشت کیا جاتا ہے، انٹل انلیس کہ آپ آنکھوں کے بڑے تارے ہوں، کسی اور وجہ سے بلو آئیز ہوں، تو وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ادروائز پھر وہ امپلائر جو ہوتے ہیں وہ آپ سے معذرت کر لیتے ہیں. اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اس کاروبار میں برکت آئے گی تو مالک خوش ہو کے مجھے بھی کچھ دے گا تو میرے گھر میں بھی برکت آ جائے گی اس سے،
اور میری جو نیت ہے اس سے برکت آئے گی، تو وہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن بن جاتی ہے. وہ جو گروتھ آف امپلائی ود دی گروتھ آف کمپنی ہوتی ہے وہ فیکٹر ڈیولپ ہونے لگتا ہے. اور یاد رہے کہ جب ریسیشن کی طرف کمپنیاں موو کرتی ہیں تو امپلائی سب سے پہلے نشانہ ہوتے ہیں نکالے جانے کا، کیونکہ امپلائی جو ہوتے ہیں وہ کاسٹ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو امپلائر جو ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی کرائسس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی کاسٹ کٹ کرتا ہے، اور کاسٹ کٹ میں سب سے پہلے جو ہدف ہوتا ہے وہ امپلائیز کو نکالا جانا ہوتا ہے. اور وہ اس کے پیچھے وجوہات بزنس کرائسس میں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ جو وہ کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں فتور آ جاتا ہے. اور نیت میں چاہے مالک کی فتور ہے، چاہے نوکری کرنے والے امپلائی کی نیت میں فتور آئے، تو وہ فتور جو ہوتا ہے وہ وجہ بن جاتا ہے لاس کی، اور لانگ ٹرم وہ اس کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. یوں سمجھیے کہ اس بزنس کا وہ میکسیمم پوائنٹ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ بزنس ریسیشن کی طرف موو کرتا ہے، جس میں نہ امپلائر کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ امپلائی کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا، میں نے زندگی کے جو تجربات کیے اس میں بڑی حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں. ایک تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب بھی بزنس پہ برا وقت آتا ہے تو امپلائی جو ہے وہ اس کا پہلے ٹارگٹ بنتے ہیں، نشانہ بنتے ہیں. تو کسی حد تک حقیقت یہ ہے، اگر ہم اسے الٹا کر کے دیکھیں، کہ جب بھی کسی بزنس پہ برا وقت آتا ہے تو اس میں ہاتھ امپلائیز کا ہوتا ہے، اس میں ہاتھ ان مینیجرز کا ہوتا ہے جو کیپیبل نہیں ہوتے، ان میں ہاتھ ان ورکرز کا ہوتا ہے جو 100% اپنا انپٹ نہیں دے رہے ہوتے، جو ڈنگ ٹپاؤ قسم کی پالیسیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور ان پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بزنس جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، اور جب بزنس آگے نہیں بڑھ پاتا تو پھر کلاڑی انہی پہ چلتی ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں. میں ایک چیز پہ فرم بلیو کرتا ہوں، اور 1-2 منٹ دیجیے گا. میرا پورا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ اگر آپ کو کام کرنا آتا ہے تو دنیا کا کوئی امپلائر آپ کو نکالتا نہیں ہے اپنی جاب سے. اسے 100% اگر یقین ہو کہ یہ بندہ کام کا ہے، یہ میرے کام کو سمجھتا بھی ہے، آگے بڑھا بھی سکتا ہے، اسے کوئی نہیں نکالتا. اور اگر اسے یقین ہو کہ یہ کام کو نہیں کر سکتا تو اسے رکھتا کوئی نہیں. 2 مہینے 3 مہینے شاید وہ اس وقت تک آپ اس کے امپلائی ہیں جب تک اسے آپ سے بہتر بندہ نہیں مل جاتا. تو جس دن اس کو آپ سے بہتر بندہ مل گیا اس دن اس نے چینج کر لینا. تو یہی جو ریلیشن شپ ہے یہ ہر جگہ چلتا ہے، یہ دوستی میں بھی چلتا ہے، یہ ریلیشن شپ شادی بیاہ میں بھی چلتا ہے. تو جہاں پہ بھی 2 لوگوں کے ریلیشنز ہوں گے ان کو ان سے بہتر بندہ ملے گا. 2 دوستوں کو بہتر دوست ملے گا تو پہلے کو وہ چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے یار یہ نکما ہے. تو بزنس تو بڑی ایک سینسٹیو چیز ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے ہی آپ گیپ دیتے ہیں، آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کام کم کرتے ہیں، یا آپ جتنا کام آپ کو کرنا چاہیے اتنا نہیں کر پا رہے، یا جو صلاحیت اس کے لیے چاہیے وہ آپ میں نہیں ہے، تو کسی بھی ریزن کی وجہ سے آپ اس کسی بھی بزنس آرگنائزیشن میں گرو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اپنے ان پٹ کو میکسیمم لمٹ پہ نہ رکھیں. جی میں خصوصی طور پہ آپ کی بات کو بڑا کرتے ہوئے کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں، جہاں پرائیویٹ سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بات کرتا ہوں. چونکہ سرکار کے بارے میں تو میرے کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، محدود انفارمیشن ہے. تو اس کو ہم مزاح میں کہتے ہیں کہ پرائیویٹ نوکری داتا صاحب پیکج ہوتا ہے. داتا صاحب پیکج کا مطلب ہے کہ اپنا کھاؤ تو ساڈا لے آؤ. یعنی کہ جو امپلائی ہوتا ہے حقیقت میں وہ اپنے امپلائر کو کچھ کما کے دے رہا ہوتا ہے.
तो जब तक वो कमा के दे रहा होता है, वो आँखों का तारा होता है। और जब वो कमा के नहीं देता, तो वो आँखों का तारा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो आँखों में चुभने लगता है उसकी। तो जब एम्प्लॉयी नहीं कमा के दे रहा होता, तो मैनेजमेंट उसको वार्निंग्स देनी शुरू कर देती है, मुख्तलिफ हीले बहानों से। उनकी जो मराहत होती हैं, वो कट करनी शुरू कर देती है। उनका जो स्टेटस होता है, उनको चेंज करना शुरू कर देते हैं। फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हेल्ड होनी शुरू हो जाती हैं, पूछ-गिछ शुरू होनी शुरू हो जाती है। और जब हालात बेहतर होते हैं, एम्प्लॉयी कमा के देने वाला होता है, उसको कोई छेड़ता नहीं है, उसको कहता है ये काम कर रहा है, इसको ध्यान से काम करने दो। उनको बड़ी जी हज़ूरी से बुलाया जाता है और उनको मोस्टली प्रेज़ किया जाता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनको लोगों को दिखाया जाता है कि यार ये भी तो आपके साथ ही काम करने वाला है, इसके रिज़ल्ट ये हैं और आपके रिज़ल्ट ये हैं, उसमें उनको कोड किया जाता है मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी शुमार उनमें से है, जिनको बहुत सारी जगहों पे कोड किया जाता है। और कभी मुझे पता है कुछ अरसा मैंने ऐसा भी गुज़ारा 2009-10 से लेके 2013-14 तक, कि जब हमें बुरों में भी कोड किया जाता था कि यार वो देखो कितना कुछ करा करते थे, अब नहीं करते। यानी ऐसे देखें ज़िंदगी में आपका रिसेशन और आपका पीक, आपका अरूज और आपका ज़वाल आता है। और इंसान को जब बुरा वक़्त आए, तो वो लर्निंग टाइम होता है इंसान का। अगर उसकी नीयत वाक़ई ठीक है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो वो बुरा वक़्त आता है। और जब बुरा वक़्त आता है, तो चीज़ें रिकंसाइल करने का टाइम होता है। अपनी तशख़ीस करने का वक़्त होता है कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। जहाँ पे गलती हुई है, उन चीज़ों को राइट साइज़ करने का टाइम होता है। तो जब आप ये सारे अमल कर लेते हैं, राइट साइज़ कर लेते हैं, रिकंसाइल कर लेते हैं, तशख़ीस कर पाते हैं, अपनी गलती को ढूँढ लेते हैं, तो फिर आपका जो रिसेशन होता है, जो ज़वाल होता है, वो फिर अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है अरूज की तरफ, आपके पीक की तरफ। तो ये मैं अक्सर औक़ात आपके सेशन में भी हम बात करते हैं और बहुत सारी और जगहों के ऊपर भी मैं जहाँ कहीं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो अरूज-ओ-ज़वाल है, इसको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये किसी हद तक आपके हाथ में है कि आप अरूज को छोटा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, अरूज को खींच सकते हैं आप, पीरियड को लंबा कर सकते हैं। और जो आपका रिसेशन है, जो ज़वाल का टाइम है, उसको आप कम कर सकते हैं। ये आपके हाथ में अल्लाह ने चीज़ दी हुई है कि अगर आप अपने काम को देर तक सीधा करते जाएँ, मेहनत करते जाएँ, लगातार अपने टारगेट अचीव करते जाएँ, तो आपका जो सक्सेस पीरियड होता है, वो लंबा हो जाता है। आपका अरूज ज़्यादा टाइम के लिए रहता है। और जब कभी आपको पता चल गया है कि कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई ब्लंडर हो गए हैं, कोई अनहोनी हो गई है, कोई ऐसे फैक्टर हो गए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और उन फैक्टर्स को आप नाप-तोल लेते हैं, गेज कर लेते हैं, तो आपका जो रिसेशन का वक़्त है, वो कम से कम हो सकता है। अब ये करेगा इलाज तो वही जो रियलाइज़ करेगा कि मुझसे कहीं गलती हुई है, मुझसे कोई भूल हुई है। जो इस चीज़ को भाँपता नहीं है, वो फिर अपने बिज़नेस क्लोज़ की तरफ जाता है या नौकरी के छूट जाने की तरफ जाता है, क्योंकि वो इस बात के साथ एग्री नहीं हो रहा होता कि मुझसे कुछ गलत हुआ है, मैंने वक़्त का ज़िया किया है, मैं घंटे पूरे करता रहा हूँ, मैं काम नहीं करता रहा, मैंने प्रोडक्टिविटी सही डायरेक्शन में नहीं दी, मेरे रिज़ल्ट्स जो थे, वो सही नहीं थे। देखें, आजकल एक नया कांसेप्ट चल रहा है, जो स्पेशली कोविड के बाद बहुत ज़्यादा है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अवार्ड्स। या परफॉर्मेंस ऑडिट अचीवमेंट्स होती हैं कि ऑडिट करने वाले ये देखते हैं कि यार इसके बीच में क्या होता रहा है, एट द एंड जाके इसने कुछ अचीव किया है कि नहीं किया है। जो इसने परफॉर्म करना था, जो एक प्रोजेक्ट था, उसकी कंप्लीशन हुई, वो प्रॉफिटेबिलिटी में आया कि नहीं आया, उसकी छोटी-छोटी बीच वाली नीटी-ग्रिटियों में वो नहीं जाते। आम तौर पे जो पुराना कांसेप्ट था, वो उसके नताइज पे नहीं जाते थे, बल्कि उसके बीच में जो स्टेप्स होते थे, उनको वो रिकंसाइल करा करते थे, ये करना था, ये टिक हुआ, ये क्रॉस हुआ, ये नहीं हुआ। अब इस नए कांसेप्ट के अंदर मोस्टली वो टिक क्रॉस में नहीं जाते हैं,
बल्कि देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट मिला था इसको, इसके एंड पे रिजल्ट क्या हुए हैं। अगर तो उसने परफॉर्मेंस दिखा ली है तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड उसको ओके कर देते हैं, और ये बड़ी एक अच्छी चीज है। ये बहुत सारे मामलात जो होते हैं, अगर कहीं पे कोई 19-20 भी होते हैं तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहे हैं आप, तो वो आपके कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक भी हुई है तो वो भी कवर हो जाती है। दुनिया में एक स्टडी के मुताबिक जो शख्सियात या बिजनेसेस या कंपनीज फेल होती हैं उन पे स्टडी की गई, और ये देखा गया कि उनके पीछे जो वाहिद राज है, सबसे बड़ा फैक्टर है, छोटे छोटे तो बेशुमार फैक्टर्स होते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर, मेन फैक्टर जो है वो ये है कि वो कंपनियां या वो शख्सियात अपना 100% नहीं दे रही होती। तो हमारे साथ इस वक्त मुनीर करीम साहब शामिल हुए हैं। मुनीर करीम साहब जो हैं ये एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं, एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयर हैं। जब मैं इनसे मिला और इनके बारे में थोड़ा सा मुझे जानकारी हुई तो मुझे पता चला कि ये हमेशा हक से थोड़ा ज्यादा देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, उनके हक से थोड़ा सा ज्यादा देते हैं और बहुत ज्यादा सख्ती नहीं करते, प्यार बहुत ज्यादा करते हैं, मराद ज्यादा देते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं चाहूंगा कि एक हम इनका इंटरव्यू करें, और अगर मुनीर भाई आपके पास टाइम हो तो आप हमें जरूर टाइम दीजिएगा। हम ये सारी बातें आपसे सीखेंगे क्योंकि ये हमारी पब्लिक के लिए, हमारे लोगों के लिए, आम इंसानों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए, और ख़ास तौर पर जो नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं, जो लोग ग्रो करना चाहेंगे अगले चंद सालों में, उनके लिए आपकी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। तो उम्मीद है कि आप जल्द हमें टाइम से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आज की आपकी हाजिरी लग गई। सलामत रहें। तो ये जो हमारा माइंड सेट है कि हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। दुनिया के जितने महज़ब मुल्क हैं वहां पे 9 to 5 कॉल्स, प्राइवेट कॉल्स खास तौर पर वो पिक नहीं की जाती। लोग, दुनिया मैसेजेस पे चल रही है और सिर्फ उस दौरान सिर्फ जो आपके कॉर्पोरेट मैसेजेस होते हैं या बिजनेस कॉल्स होती हैं, सिर्फ वही अटेंड किए जाते हैं क्योंकि उस वक्त सब दुनिया अपने अपने कामों पे लगी होती है और काम का रश या स्पीड वहां पे इस तरह की है कि वहां पे आपको कोई भी मिनट नहीं मिलता जाया करने के लिए। तो हमें अपने आप को इन खतूत पर आगे बढ़ाना है। आम इंसान पार्टी जो है वो ये चाहती है कि थोड़ा सा सियासत को भी हम बीच में शामिल कर लेते हैं कि जो वर्किंग आवर्स हैं, हमने देखा कि ये 8 घंटे बंदे का वर्किंग स्पैन नहीं है, ये है कोई 3-4 घंटे का। 3-4 घंटे काम करने के बाद बंदा जो है वो बाकी टाइम ही पूरा करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट की जाएं और उन जॉब्स का दौरानिया कम कर दिया जाए ताकि बंदा जब जाए तो वो फुल अपना 100% दे, और जब वो थक जाए 3-4 घंटे बाद कम से कम हाफ टाइम इसको कर दिया जाए, शिफ्टें बढ़ा दी जाएं, तो ताकि जो प्रोडक्शन है और जो उसके अंदर मायार है चीजों का, प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन सकें और उनका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बढ़ जाएं, और मेहनत जो है वो अपने पीक पे हो, अटेंशन लेवल पीक पे हो, वॉच करना है अगर किसी की जिम्मेदारी तो वो पीक पे हो, जो भी जिसकी जिम्मेदारी है
وہ اپنا 100% وہ جتنے آورز کے لیے دے سکتا ہے سائنٹیفکلی. میرے ذاتی جو مشاہدے میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 گھنٹے شاید یہ بھی زیادہ ہیں, لیکن ہم جب 8 گھنٹے کام لیتے ہیں اور ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ بندے کی صحت ٹھیک نہ ہو, طبیعت ٹھیک نہ ہو, اور اگر خدا نخواستہ نیت بھی ٹھیک نہ ہو, تو پھر بھی جو ہے وہ آپ نے وہ ٹائم پورا کرنا ہے, تو پھر ٹائم تو ایسے ہی پورا ہوگا. یہ منیر صاحب نے شاید ایسا کچھ کیا ہو, لیکن میں نے جتنے بھی بزنسز کیے ہیں یا جب بھی میں نے کوئی اپنے ساتھ امپلائیز رکھے ہیں, تو میں نے ان کو یہ اجازت دی ہے کہ جب آپ کا کام کرنے کا دل نہ کرے تو آپ مجھے سمپلی بتا دیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو چھٹی دے دوں گا. تو یہ میری ایک اسپیشلٹی رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ بھی اس پہ عمل کریں. اس کے نتیجے میں مجھے کبھی کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. لوگ عادتاً شروع میں کرتے ہیں, لیکن بعد میں جب انہیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہاں پہ کام صحیح کرنا ہے, تو وہ اوور آل 1 مہینے کے ڈیوریشن پہ جب ہم چیزوں کو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں, ضرب تقسیمیں دیتے ہیں, پلس مائنس کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق چھٹی دے دی تو انہوں نے واپس آنے پر زیادہ اچھا پرفارم کیا. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی میں بالکل آپ کی اسی بات کو ابھی جو دور حاضر کی بات ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے, دونوں چیزوں کا, ایک لوگوں کی ایکٹیویٹی کو مانیٹر کرنے کا یا واچ کرنے کا وتھ کیمراز, جس کے پاس آواز بھی ہوتی ہے اور فوٹو بھی ہوتی ہے. تو اس میں اگر آپ کے پرائیویٹ نمبر کے اوپر کال آ رہی ہوں آپ کو, یا آپ براؤزنگ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے فیس بک کے اوپر یا دوسری چیزوں کے اوپر, تو آپ کے جو سپروائزرز ہوتے ہیں وہ آپ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگر آپ فریکوینٹلی ایسی ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے دفتر کے کام کی طرف دھیان کریں. یا آج کل چونکہ زیادہ کام ڈیجیٹلائزیشن کی طرف موو ہو گیا ہے, تو وہاں پہ آپ کی سکرین جو ہے لیپ ٹاپ کی یا کمپیوٹر کی, وہی آپ کو نمبر آف ٹچز کے حساب سے آپ کو مانیٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کتنی دیر میں کتنی دفعہ آپ نے اپنی کیز کے ساتھ یا کیمرے کے ساتھ یا سکرین کے ساتھ کام کیا, کتنی دفعہ آپ اٹھ کے باہر چلے گئے, اور وہ باہر جو آپ کا آف سکرین ٹائم آپ نے گزارا ہے وہ کتنا ہے, اور وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے آپ کے نمبر آف آورس میں سے. یا وہ کام ایک ٹاسک, آپ کو نمبر آف ٹاسک دیے جاتے ہیں, 6 کے 10 ٹاسک آپ کو دیے گئے ہیں, وہ آپ گھنٹے میں کر لیں, وہ آپ 4 گھنٹے میں کر لیں, وہ آپ دفتر میں بیٹھ کے کر لیں, وہ آپ آن لائن بیٹھ کے باہر کر لیں, تو وہ آپ نے ٹاسک کرنے ہیں, آپ کے گھنٹے نہیں چاہیے ہوتے. اب یہ دور حاضر میں بڑا فرق آ گیا, اور یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. اس میں جو لوگ وقت گزاری کرتے تھے, لیزی پن کرتے تھے, اور ان کا یہ توڑ ہے, اور جو لوگ کام کرنے والے تھے ان کے لیے یہ بڑی اچھی اپریسیشن ہے کہ جو پروڈکٹیو لوگ ہوتے تھے وہ اکثر اس چیز کے ان کو بڑی اریٹیشن ہوتی تھی کہ یار یہاں گھوڑا گدھا ایک سا ہوا ہے, تو کوئی فرق نہیں ہے, میں کام کرتا رہتا ہوں اور ہر بندہ کام میری ٹیبل پہ پھینک جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا یار تو بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے نا, تو میرا بھی کر دے. اور یہ حقیقت ہے کہ دفاتر کے اندر یہ بڑی ٹرمینالوجی چلتی ہے کہ جو ڈیسک پہ بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے, اس کے بعد سب کام پھینک جائیں گے, اس کے بعد سب میسج نوٹ کرنے کے لیے کالیں بھی آ جائیں گی, اور جو مصروف ادھر ادھر لیفٹ رائٹ گھوم رہے ہیں وہ بالکل فارغ ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر تھوڑا سا اگر کوئی کسی کو کہہ بھی دیا جائے تو سال تو گزر چکا ہوتا ہے نا, اور اگلا سال آنے والے میں پھر کہہ دیتے ہیں اچھا اگلے سال ایسا نہ کرنا. عام طور پہ جو کام کے چور لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ اور بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں راجا صاحب, یہ مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے. تو وہ جو کچھ اور اچھا کر رہے ہوتے ہیں اس میں یاد رکھیے کہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی, اس میں آرگنائزیشن پروفٹیبلٹی میں نہیں جاتی, اور وہی لوگ ہوتے ہیں شاہ کے ارد گرد جو تباہی کا موجب بنتے ہیں کمپنیوں کا, اور اکثر انہی کو
تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے میں اس کی اپنے سیشنز کے اندر اکثر یہ بات کرا کرتا ہوں کہ کشتی کے اندر سوار لوگ ہوتے ہیں نا، وہ 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو چپو مارتے ہیں کشتی کو، وہ ہیروز ہوتے ہیں. وہ ڈرائیورز ہوتے ہیں، وہ چلانے والے ہوتے ہیں، وہ منزل مقصود پر وقت سے پہلے یا وقت پر پہنچانے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سواری ہوتے ہیں، بس بیٹھے ہوتے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھ کے گپے مار رہے ہوتے ہیں. انہوں نے وہ وقت کل کرنا ہوتا ہے جو آدھے گھنٹے کی جتنی بھی مسافت ہے جس کے بعد منزل آپ کی آنی ہوتی ہے. ایک تیسری کیٹیگری بہت بری ہوتی ہے اور وہ ان کو رورز کہا جاتا ہے. یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے کشتی جا رہی ہے نا تو اس کے بیچ میں ایک وزن، ایک گولا لوہے کا سنگلی سے باندھ کے رکھا ہوتا ہے. جب کشتی کو روکنا ہوتا ہے تو وہ جو وزن والی چیز ہوتی ہے اس کو پانی میں پھینک دیتے ہیں تو وہ کشتی کی سپیڈ کو کم کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں آرگنائزیشنز کے اندر جو رورز کا کردار ادا کرتے ہیں، جو اس کو سپیڈ کو روکنے کا کردار ادا کرتے ہیں، جو اس کشتی کو سپیڈ نہیں پکڑنے دیتے بلکہ روکتے ہیں. ہاں کبھی کبھی رکنا بھی اس کا ضروری ہے، لیکن یہ اکثر روکے رکھنا جو ہے وہ اس کو اس کی منزل مقصود پہ نہیں پہنچاتے. یاد رہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے بادشاہ سلامت کے جب آس پاس ہوتے ہیں تو یہ مشورے بھی ایسے ہی ان کو دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہم سارے کام کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. اور جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی یہ وہ کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بس یار یہ بس کام ہی کر سکتا ہے، کام کر رہا ہے، اس میں کوئی نا وہ نہیں ہے، کوئی کرسمیٹک پرسنالٹی نہیں، یہ نہیں ہے، یہ بس ٹھیک ہے کام ٹھیک کر رہا ہے جی آپ کا چل رہا ہے. تو یہ لوگ ہمیشہ آرگنائزیشن کے لیے وبال ہوتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یا تو پھر ہم سواری ہیں تو پھر سواری جتنا ہی کردار ادا کر لیں، پیمنٹ کریں، کرایہ دیں اور نیچے اتر جائیں اس سے. اور یا ہم کوشش یہ کریں کہ جتنے بھی لوگ کشتی میں سوار ہیں وہ اس کی ڈرائیورز بن جائے. دیکھیے اگر فرض کریں 2 لوگ ڈرائیور دوڑا رہے ہیں کشتی کو اور اس میں 10 لوگ سوار ہیں، اس میں سے 4 لوگ اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی چپو چلاتے ہیں، تو سوچئے کشتی کی کیا سپیڈ ہوگی. اور اگر سارے اٹھ کے چپو چلانے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا سپیڈ ہوگی. اور اگر سارے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بھی نہیں اس کی چپو چلاتا تو پھر کیا سپیڈ ہوگی. اور اگر سارے ہی اس کو روکنے والے لگ جائے وہ بن جاتے ہیں تو پھر کیا سپیڈ ہوگی. یہ اس وقت بھی ہماری آرگنائزیشن کے سٹیٹس ہوتے ہیں. جب سارے ڈرائیورز بنتے ہیں، چپو چلاتے ہیں، تو وہ اس کا ٹیک آف ٹائم ہوتا ہے. جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ سیدھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں، ان کے گراف ہی کچھ اور ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ کہیں نہ کہیں جا کے ان کی دوسری 2 کیٹیگری سواریوں والی اور رورز والی ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان کی سپیڈ رفتہ رفتہ کم ہونے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ریسیشن کی طرف موو کرتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم چپو چلانے والے بنیں، ہم اس کو کھینچنے والے روکنے والے نہ بنے، پھر وہ ہمارا عروج جو ہے وہ دیر پا ہوگا. یاد رہے کہ جب اچھی کمپنیاں گرو کرتی ہیں تو وہ کبھی بھی اکیلے نہیں گرو کرتی ہیں، ان کی امپلائیز بھی ساتھ گرو کرتے ہیں. اور جو لوگ گرو نہیں کرتے وہ ہمیشہ نکال دیے جاتے ہیں، چھوڑ دیے جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. جی بہت اچھی مثال دی آپ نے. دوستو آج کا پروگرام آپ نے دیکھا. آج ہم نے بات کی کہ ہمارا کاروبار میں اور نوکری میں کیا رویہ ہوتا ہے، ہم کتنے صادق اور امین ہیں اس معاملے میں. آپ کے ہم اپنی جاب کو کتنا سیریس لیتے ہیں، کتنا ان پٹ دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر کیا حالات و واقعات ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں یا کیا نتائج ہمیں ملتے ہیں، کیا ثمر ہمیں ملتے ہیں، کیا فائدے ہوتے ہیں. یہ ساری باتیں آج ہم نے ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں، کوئی نئی بات ایڈ کرنا چاہیں، کوئی تصحیح کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی محترم منیر حسین دگل صاحب اور راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے. اپنا سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا، سب کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.